جن چیزوں کو ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ حتمی ہیں، یہ قطعی ہیں، یہ یقینی ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنی انسانی تحدیدات میں یہ الفاظ بول رہے ہوتے ہیں. یعنی یہ دعویٰ کرنا یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم نے علم کی اتھا دریافت کر لی، بہت بڑی بات ہے. تو انسان کو اسی لیے یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اپنے علم کے معاملے میں عجز کے ساتھ گفتگو کرے، کیونکہ اس کے علم کی کچھ تحدیدات ہیں. قرآن مجید نے جس موقع کے اوپر ایک سوال کا جواب دیا، یہ کہا یسألونک عن الروح، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا چیز ہے، کیسے آتی ہے، کیا حقیقت ہے اس کی. اس کا ایک جواب دیا ہے، قل الروح من امر ربی. یعنی یہ جواب بجائے خود یہ بتا رہا ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، لیکن جواب دے دیا گیا ہے. جواب دینے کے بعد تنبیہ کی گئی ہے، وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یعنی تمہارے علم کے کچھ حدود ہیں، ایسا نہیں ہے کہ تمہیں مطلق علم دے دیا گیا ہے. لیکن اس کے باوجود اگر آپ دیکھیں تو اس وقت مثال کے طور پر ہمارے ہاں جتنا علم پچھلے 2,500-3 ہزار سال سے ترتیب پا چکا ہے، آپ سوشل سائنسز کو نکال دیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت کچھ استقراء کو دخل ہوتا ہے. لیکن آپ نیچرل سائنسز میں آ جائیں تو جو کچھ بھی آپ کے پاس ہے اس میں ایک بہت بڑا حصہ ہے جس میں ہم بالکل یقینی جگہ پر کھڑے ہیں. اس یقینی جگہ کا امتحان ہو جاتا ہے. مثلا جو قاعدے ضابطے ہم نے دریافت کیے ہیں ان کی بنیاد پر ہم ایک مشین بنا دیتے ہیں. وہ مشین بعض اوقات ایسی نازک ہوتی ہے کہ جس کے نتائج مہلک ہو سکتے ہیں. مثلا 400 لوگوں کو بٹھا کے جہاز میں اڑا دینا، ایک شٹل مریخ میں بھیج دینا. تو اس میں اگر آپ غور کر کے دیکھیں، ایک شٹل، ایک جہاز، ایک ہیلی کاپٹر، اگر آپ اس کا تجزیہ کر کے دیکھیں تو سینکڑوں حقائق ہیں جن کے اعتراف کے بغیر نہیں اڑ سکتا. یعنی ان پر اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے، اتنا یقین و اعتماد ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس میں ناکامی کا کوئی سوال ہی نہیں. اگر ناکامی ہوتی ہے تو ہم اس کو حادثہ قرار دیتے ہیں، یعنی تلاش کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ وہ کیا غلطی ہوئی. وہ جو اڑ رہا ہے اس کے اڑنے کے پیچھے بے شمار حقائق ہیں جن کے بغیر یہ قدم نہیں اٹھایا جا سکتا. تو اس وجہ سے یہ بھی ٹھیک ہے کہ اگر العلم کے لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ حقائق اتنے سے ہیں، لیکن اگر ادھر سے دیکھا جائے تو گنے نہیں جاتے. تو دونوں پہلو کا رکھنا چاہیے.